کہ ایک امیر کبیر شخص تھا، بہت مالدار آدمی تھا، عیش بری زندگی تھی اس کی، کوئی کمی نہیں تھی اس کی زندگی میں، بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا۔ کبھی مسجد کے دروازے کو اس نے دیکھا نہیں تھا، نماز پڑھنے کبھی گیا نہیں تھا، اللہ کی یاد نہیں آئی تھی، رب کو بھول بیٹھا تھا، اپنے مالک حقیقی، خالق حقیقی کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ ایک بار اس کے اوپر مصیبت آئی، کاروبار ٹھپ پڑ گیا، نقصان ہو گیا، حویلی بک گئی، زمین بک گئے، جائیداد بک گئی، کنگال ہو گیا وہ شخص۔ اور جب آدمی کے پاس پیسے نہیں ہوتے نا تو غیر اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں میرے دوست، سب ساتھ چھوڑ دیے اس کا، سب چھوڑ کے اسے کنارہ ہو گئے کہ اب اس کے پاس بچا کیا ہے، اس کے پاس ہے کیا۔ جب کوئی سہارا نہیں رہا تو ایک دن وہ مسجد میں آ گیا، وضو کیا، سجدے میں گرا اور کہا کہ مولا اب تیری ذات کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی امید نہیں بچی ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں جاؤ اور جو یہ بندہ کہتا ہے اسے دے دو۔ فرشتوں نے کہا مولا ہماری اوقات تو نہیں ہے، ہم اس لائق نہیں کہ پوچھ سکیں، سوال کر سکیں تیری بارگاہ میں، لیکن مولا یہ تیری محبت میں تو نہیں آیا ہے، تیرے خوف سے تو نہیں آیا ہے، مولا یہ تو لالچ میں آیا ہے۔ رب نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، مجھے معلوم ہے کہ یہ جائے گا تو واپس نہیں آئے گا، یہ دوبارہ میری بارگاہ میں نہیں آئے گا، لیکن جو مانگتا ہے اسے دے دو۔ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ فرشتوں نے اس شخص کی تمنا پوری کر دی، اس کو جائیداد، پیسے، دولت سب واپس مل گئے۔ وقت آتا ہے کہ پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، فراموش کر جاتا ہے، کافی عرصہ عیش و عشرت میں گزارتا ہے، مسجد کا دروازہ پھر سے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پھر سے کنگال ہو جاتا ہے، پھر سے برا وقت آتا ہے، بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور پھر وہی ہوتا ہے کہ اپنے اور بیگانے سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور جب پھر کوئی امید نہیں بچتی ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، رب کی بارگاہ میں آتا ہے، اور پھر وہی گڑ گڑا کر، رو کر، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے مولا اب کوئی سہارا نہیں تیرے سوا۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں کو جاؤ جو مانگتا ہے دے دو۔ اللہ اللہ، روایتوں میں آتا ہے اگر ہم اور آپ اگر کسی کے پاس مانگنے کے لیے جائیں نا، ایک بار ہیلپ کرے گا، دو بار ہیلپ کرے گا، تین بار مدد کرے گا، چوتھی بار بولے گا بھائی تو جان اور تیرا کام جان، بار بار مانگتے رہتا ہے، لیکن یہ وہ دربار تھا جہاں خالی نہیں جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بندہ 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کنگال ہو کر کے آتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ مولا اب تیرے سوا کوئی امید نہیں، اور 70 مرتبہ میرا اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست اور بزرگوں، جب یہ معاملات ہو گئے تو ایک دن سوئے ہوئے اسے خیال آیا کہ میں جب بھی اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں مجھے عطا ہو جاتا ہے، مجھے مل جاتا ہے، لیکن میں جاتا تب ہوں جب میں کنگال ہو جاتا ہوں، میں جاتا تب ہوں جب مجھے مطلب ہوتی ہے، میں جاتا تب ہوں جب میں آرزومند ہو جاتا ہوں، میں اپنے لیے مانگنے کے لیے جاتا ہوں۔ میں کتنا مطلبی ہوں کہ جب مطلب ہوتا تب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دل میں خیال آیا، مسجد کی دانش چل پڑا، وضو کیا، وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھک گیا، مولا آج لالچ کے لیے نہیں آیا ہوں، کچھ مانگنے نہیں آیا ہوں، کچھ لینے نہیں آیا ہوں، مولا تجھ سے تیری مغفرت مانگنے آیا ہوں، تیری رحمت مانگنے آیا ہوں، جب بھی آیا مطلب کے لیے آیا ہوں، مولا آج کوئی مطلب نہیں ہے، آج آیا ہوں تیری بارگاہ میں تاکہ مجھے قبول کر لے، میرے گناہوں کو بخش دے مولا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتوں جاؤ میرے بندے کو بشارت دے دو۔ فرشتے کہتے ہیں مولا ہمیشہ تو مال عطا کرتا تھا، اس بار کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ کہتا ہے میرے عزت و جلال کی قسم میں اسے دنیا میں عزت دوں گا اور آخرت میں بغیر حساب کی اسے جنت عطا کر دوں گا۔
سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہم جب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو کیا مانگتے ہیں؟ اللہ میرے رزق میں برکت دے دے، میری اولاد کو اچھا کر دے، میرے اچھا جاب مل جائے، میں امتحان میں پاس ہو جاؤں، مجھے دولت ہو جائے، میں گھر بنا لوں، میں گاڑی لے لوں، میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامران ہو جاؤں، میں دنیا میں ترقی کر لوں، میرے پاس مال ہو جائے، میرے پاس دولت ہو جائے۔ یہی سوال کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ کاش کہ ایسا نصیب ہو جائے، وہ دل مل جائے کہ جب ہاتھ اٹھائیں تو کہیں مولا تو میرے دل میں اپنی محبت پیدا کر دے، اپنے رسول کی محبت پیدا کر دے، اپنا خوف پیدا کر دے، دین کی محبت پیدا کر دے، سجدوں کی تڑپ پیدا کر دے، عبادت کا شوق پیدا کر دے، قرآن کی تلاوت کی حلاوت عطا فرما دے۔ مولا مجھ سے تو راضی ہو جا۔ کاش ہم ہاتھ اٹھائیں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کریں، یہ دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تو ویسے ہی دنیا ہمیں عطا فرما دے گا۔